السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سوالہ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ حضرات انبیاء انسان ہی کی شکل میں لوگوں کے لیے ایک بہترین معلم بن کر آتے ہیں، اور اسلام کی دعوت انسانوں تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ذات اور انبیاء کا مقام و مرتبہ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے اتباع کا مرکز ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں۔ غرض جس زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اس زمانے کے لوگوں کو نبیوں کی اتباع ان پر واجب کر دی گئی تھی۔ ہم بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں دنیا بھر کی کامیابیاں چھپی ہوئی ہے، اور آخرت کی کامیابی کسی بھی حال میں ہے۔ غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے۔ اللہ کے بعد اسلام کے اندر کوئی ہستی ہے جو ادب کے لائق ہے، عزت کے لائق ہے، تعظیم کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم دنیا میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو تو مانتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، آپ کا ادب نہیں کرتا، آپ کا احترام نہیں کرتا، آپ کی تعظیم نہیں کرتا، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ انسان بے دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی
بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ محبت، تعظیم، ادب کے لیے چنی ہوئی ہستی ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے اگر کوئی ایسی ہستی جس سے محبت کیا جائے، جس کا ادب کیا جائے، جس کا احترام کیا جائے، جس کو اپنی آنکھوں اور سینے سے لگایا جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے احادیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ قسم خدا کی کوئی انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اللہ کے بعد سب سے زیادہ ادب و احترام کے لائق ہے۔ اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا، آپ کا ادب نہیں کرتا، آپ کی تعظیم نہیں کرتا، آپ سے محبت نہیں رکھتا، تو وہ انسان ہماری نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جیسا اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی توہین، اللہ کی اہانت، اللہ کی بے ادبی، اللہ کے ساتھ بے ادبی والے الفاظ کا استعمال کرنا ہمارے نزدیک کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، بے دینی کی بات ہے، اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی، اللہ کے نبی پر بے جا الزامات کا لگانا ہمارے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، ایک ایسا ناقابل جرم ہے کہ ہم اس کو ہرگز معاف نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا ادب اسلام کا ادب ہے۔ اگر نبی کی بے ادبی ہو جائے تو اسلام کی بے ادبی ہو جاتی ہے، اگر نبی کی تعظیم کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو اسلام کی تعظیم میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چھپی ہوئی ہے، بچی ہوئی ہے۔ اگر ہم اسلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا لیں گے تو پھر اسلام نام کی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہمارے اور دوسرے مذہبوں میں فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی اتباع کا ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہمارے دلوں میں کسی کی محبت، کسی کا ادب، کسی کی تعظیم، کوئی ذات قابل احترام ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم نہ اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ نبی کی توہین کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ نبی کی بے ادبی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اسلام میں ایک ایسا جرم ہے نبی کی گستاخی کرنا، نبی کی بے ادبی کرنا، نبی کے توہین کرنا، شروع اسلام سے کہ ایسا ناقابل معاف جرم ہے کہ نہ صحابہ نے اس کو معاف کیا، نہ تابعین نے اس کو معاف کیا، نہ خود قرآن میں اللہ نے اس کو معاف کیا۔ جب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی ابو لہب کی طرف سے، کہ اللہ کے نبی نے اسلام کے پیغام کو جب اللہ کے نبی نے مکے کے سرداروں کو سنایا تو ابو لہب نے کہا تبا لک سائر یا محمد، کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیری بربادی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نبی کی توہین اتنی بڑی غلطی نظر آئی، اللہ نے سب کچھ برداشت کیا لیکن نبی کی توہین کو برداشت نہیں کیا۔ فوراً اللہ نے گستاخ رسول کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب تو برباد ہو جائے گا،
تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ سوچئے ایک ایسا گناہ ہے نبی کی توہین، نبی کی بے ادبی، نبی کے احترام کے اندر نبی کے احترام کو چھوڑ کر نبی پر بے جا الزامات لگانا، اس کو اللہ کی ذات معاف نہیں کر سکتی، تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں جو نبی کی گستاخی کو معاف کر سکے، نبی کی تعظیم کو کہ نبی کی تعظیم نہ کرنے والے کو معاف کر سکے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسلام کے جتنے آپسی مسالک ہیں، فرقے ہیں، سب کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ناقابل معاف جرم ہے۔ ہم سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، کوئی مسلمان کو، کوئی ایمان والے کو، اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی اور انسان ماں کی گالی دے دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، بہن کی گالی دے دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، مال لوٹ لے ہم برداشت کر سکتے ہیں، جان نکال ڈالے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے نبی کی بے ادبی کو برداشت کر سکے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور بحیثیت مسلمان ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نبی کی جب گستاخی کرنے والا سب سے پہلا گستاخ ابو لہب نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اس کا بدلہ لیا کہ ابو لہب کو اللہ نے دنیا میں جو وعدہ کیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب کہ اللہ اس کو برباد کریں گے، اللہ نے برباد کر کے اس کا بدلہ لیا۔ اور اللہ کے بعد جب ابو لہب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ گستاخان رسول پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، نہ اللہ کے رسول اس کو معاف کرے، نہ اللہ کے پیارے صحابہ اس کو معاف کرے، اور نہ کوئی تاریخ میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ گستاخ رسول کو مسلمانوں نے معاف کر دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو دنیا میں قتل کر دیا جائے۔ گستاخ رسول کی یہی سزا ہے کہ اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے نزدیک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا بڑا گناہ ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ واقعہ سنے ہوں گے ابن خطل کا، جب مکہ فتح ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ آج سب کو معافی دی جائے گی، اسلام کے دشمنوں کو اور اسلام کے ساتھ دینے والوں کو، سب کے ساتھ اللہ کے رسول کا ایک ہی معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول سب کو معاف کر دیے۔ لیکن جب ابن خطل کے بارے میں صحابہ نے اللہ کے رسول کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول ابن خطل کعبۃ اللہ کی دیواروں کو پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کو پکڑ کر لاؤ اور اس کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دو، اس لیے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے اور گستاخ نبی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ابن قتل کو توبہ کے باوجود، کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑ کر رونے کے باوجود صحابہ اور اللہ کے نبی کے ذات نے معاف نہیں کیا۔ کعب ابن اشرف کا واقعہ لیجئے۔ کعب ابن اشرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا۔ جب جنگ احد لڑی گئی، جنگ بدر لڑی گئی، تو جنگ بدر کے اندر کعب ابن اشرف کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے حضرت علی سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے علی یہ کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا گستاخ کعب ابن اشرف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ایسے سزا نہیں دی جانی چاہیے، بلکہ اس کو لٹکا کر اس کا گلا کاٹو تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ نبی کے گستاخ کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھی، بار بار نبی کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ یہ واقعات اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، آپ پر بے جا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم کہاں تک اس بات کو سن سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں؟ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے گستاخی رسولوں کے تعلق سے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ ہم لوگوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ہفتہ نہیں گزرتا کہ سوشل میڈیا میں، اخباروں میں، علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں۔ پہلے ایک دو واقعات ایسے ہوتے تھے تو ہمارے بڑوں کی طرف سے اس پر کارروائیاں کی جاتی تھی، لیکن یہ ایک فیشن بن گیا دشمنان اسلام کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم کو کیا کرنا چاہیے اس ملک کے اندر، یہ ہم لوگوں کو آج سمجھنے کی اور سننے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھی، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، برداشت کیے، جب حد سے زیادہ ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری بہن تھی، فوراً اس کا گلا کاٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنے دنوں سے اس گناہ کو چھپاتا تھا کہ میری بہن آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اور آج میں نے میری بہن کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا یہی ٹھکانہ تھا۔ ایک اور نابینا صحابی تھے، ان کی ایک ماں تھی، بار بار نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ماں ہونے کے ناطے برداشت کرتے تھے، لیکن جب نبی کی گستاخی حد سے زیادہ ہو گئی تو وہ صحابی نے اس کو معاف نہیں کیا، نابینا ہونے کے باوجود اپنی ماں کو صحابی نے قتل کر دیا۔ یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بڑی عظمت والی ذات ہے، بڑی احترام والی ذات ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، نبی نے اس کو برداشت نہیں کیا، تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہمارے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر حملے کیے جائے اور ہم خاموش تماشائی بیٹھ جائے؟ یہ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان اس چیز کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیے دن بدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے، کارٹون بنائے جا رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، گالیاں دی جا رہی کھل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ ہستی جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، قابل ادب ہے، آج اس ہستی کو ہر دن جو ہے دشمنان اسلام کی طرف سے جو ہے ٹارگٹ کر کے جو ہے توہین کی جا رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ہمارے لیے قابل احترام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی کو دیکھیے، ہمارے شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے، ہمارے ملک میں ہر دن نبی کی گستاخی کی جاتی ہے، جیسا کہ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں بات آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ وسیم رضوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف نعوذ باللہ ایک کتاب چھاپا، اور کئی مرتبہ اس بدبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ صرف وسیم رضوی نہیں ہے بلکہ ایک لمبی فہرست ہے اس ملک کے اندر دشمنان اسلام کی، جو ہر دن ہر نئے ایجنڈے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اسلام کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، چاہے کچھ ہو جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے بنا دیے جائے، ہمارا قتل کر دیا جائے، ہمیں جیل بھیج دیا جائے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کو بچانا ہے تو پہلے نبی کی ذات کو بچاؤ، نبی کی ذات بچے گی تو اسلام بچے گا۔ اگر تم نبی کی ذات کو نہیں بچا سکو گے تو اسلام ہرگز نہیں بچ سکتا۔ آج ہمارے اندر بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جذبات ہونے چاہیے تھے، جو تعلق ہمارا نبی سے ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں رہا۔ آج ہم ہمارے سامنے نبی کی شان میں گالیاں بھی سن رہے ہیں، نبی کی گستاخیاں بھی سن رہے ہیں، اور ہمارے جسم پر جو تک نہیں رینگ رہی۔ تو میرے دوستو،
اس سے بڑی بے دینی کی بات کیا ہے؟ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ بے ادبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کر سکے اور صحابہ معاف نہیں کر سکے، تو ہم ہرگز اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ بڑا حساس مسئلہ ہے، کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بھڑکایا جائے، بتایا جائے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کو کسی قیمت میں برداشت نہیں کر سکتے، کسی بھی قیمت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ نہ ہمارے صحابہ پہلے برداشت کیے، نہ تابعین نے پہلے برداشت کیا، نہ تبع تابعین نے برداشت کیا۔ نبی کی گستاخی کو نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ آج بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہے گا کہ جو بھی اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر نبی کی گستاخی کرے گا، ہم اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کریں گے، چاہے اس کی سزا ہمیں کچھ بھی ملنی پڑے، جیل جانے کی نوبت آئے، ہم نبی کی ناموس کے خاطر جیل ضرور جائیں گے، نبی کی عزت کے خاطر ہم پھانسی کے پھندے پر ضرور چڑھیں گے، لیکن نبی کی گستاخی کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے ہمارے لیے قابل احترام، قابل ادب، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ جب نبی کی گستاخی کو نبی برداشت نہیں کر سکے، جب نبی کی گستاخی کو نبی کے صحابہ برداشت نہیں کر سکے، نبی کی گستاخی کو نبی کے ماننے والے برداشت نہیں کر سکے، ہم کیسے نبی کی گستاخی کو برداشت کریں گے؟ کون سا اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دی جا رہی ہیں، نبی کی بیوی اور بیٹیوں پر تہمت لگائی جا رہی ہے، حالانکہ نبی وہ جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے رشتہ دار سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے اپنوں سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ اگر کوئی ہم کو ہمارے ماں کی گالی دے دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، بہن کی گالی دے دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کو قتل کر دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کو گالی دے، نبی کی بے ادبی کرے، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا کہ ہم نبی کی بے ادبی کو برداشت کریں، اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے رشتہ داروں سے زیادہ، ہمارے اپنوں سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ کوئی ہستی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے بعد، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ اگر ہم نبی کی عزت کو نہیں بچائیں گے، نبی کے احترام کو نہیں بچائیں گے، نبی کی توہین کو نہیں روکیں گے، تو اے مسلمانوں تمہارا ایمان تمہیں مبارک ہو۔ اللہ کا قرآن، نبی کی شریعت ایسے اسلام کو ہرگز نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے خود اس کو معاف نہیں کیا۔ آج ہم دیکھیے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دن دیکھ رہے ہیں ویڈیو، گالی دے دیتے ہیں زبان سے بس خاموش۔ بھائی آپ کے نبی ہے، وہ ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام جس کو دیا گیا، اللہ نے خود اپنے پیغمبر کی توہین کو برداشت نہیں کیا، تو آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو کوئی بہن کی گالی دیے تو کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز برداشت نہیں کرتے، آپ لڑنے چلے جاتے۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دیے تو آپ برداشت کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ آپ کی اولاد کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ برداشت کرتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ کے ماں باپ سے زیادہ، آپ کی اولاد سے زیادہ، آپ کے رشتہ داروں سے زیادہ جو ہستی ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر دن اس ملک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گالیاں دی جا رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بحیثیت مسلمان آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ کی نبی سے محبت کہاں گئی؟ دعویٰ کرنے والے مسلمان کہ ہم نبی کے عاشق رسول ہیں، کہاں ہے آپ کا عشق رسول؟ کہاں گیا؟ ایک نعرہ تو لگا دیتے ہیں کہ نبی کی حرمت پہ ہم جان بھی قربان کرنے تیار ہیں، جان دینے کی ضرورت ہے، کہاں ہے ایسے عاشق رسول؟ جا کر دیکھیے سرہند کی زمین پر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب آزادی کا مومنٹ چل رہا تھا، ایک انگریز نے حضرت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دی تو حضرت نے قسم کھا لی تھی کہ خدا کی قسم میں تیری گردن اڑائے بغیر دنیا سے نہیں جاؤں گا۔
آپ کے پاس اگر وقت ہے تو سرہند کی زمین پر جا کر حضرت کے مزار کو دیکھیے. جسم ایک جگہ پر دفن ہے, سر ایک جگہ پر دفن ہے, اس لیے کہ حضرت نے قسم کھا لی تھی. جب حضرت نے قسم کھائی, انگریز نے آپ کے گلے کو کاٹ دیا تھا. یہ نبی کے عاشقوں کی زندہ کرامت تھی, یہ ولی اللہ کے ولی کی زندہ کرامت تھی کہ اللہ کا ولی اپنی گردن کٹنے کے باوجود اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر 500 میٹر تک چل کر بھاگ کر گستاخ رسول کا قتل کر کے اس کا جسم وہاں پر گرتا ہے. سر ایک جگہ پر دفن ہے, جسم ایک جگہ پر دفن ہے. یہ ہوتے ہیں نبی کے عاشق. آج کہاں ہے ایسے عاشق؟ ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم اپنے کو کوئی گالی دے دے تو برداشت کرنے تیار نہیں ہے. ہماری سب سے زیادہ پاک ہستی ہر دن اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے آپ اللہ کے رسول کو؟ اگر کوئی آپ کی بیوی کو گالی دے دیا, آپ کے بچوں کو گالی دے دیا, آپ خاموش گالیاں سن کے گھر میں آؤ, گھر والے کیا بولیں گے آپ کو؟ کیا بولیں گے آپ کو؟ نامرد بولیں گے آپ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دن آپ کے نبی کو گالی دی جا رہی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دیں گے؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے ہمارا. بحیثیت مسلمان ہم اللہ کے نبی کے سامنے بڑے مجرم بن کر جائیں گے. اس مسئلے کو سمجھیے, بڑا اہم مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت اگر ہم نہیں کر سکیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے. غازی علم الدین شہید کا آپ نام سنے ہوں گے بہت سارے لوگ. ایک بنڈی چلانے والا مسلمان, کوئی بڑا اللہ والا نہیں, کوئی تہجد گزار نہیں, کوئی جو ہے لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والا نہیں, ایک بنڈی چلانے والا مسلمان پڑوس ملک کا. جب علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دشمن اسلام نے نبی کے شان میں گستاخی کی تو علامہ عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک جلسے میں مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلمانوں, میرے جسم میں طاقت نہیں ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اگر اللہ میری ہڈیوں میں طاقت رکھتے تو آج وہ گستاخ رسول زندہ نہیں رہتا تھا. آج نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, نبی کی عزت پر حملے کیے جا رہے ہیں, آج نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے. کہاں ہیں ایسے مسلمان؟ کیا کہہ رہا ہے ان کا ایمان ان سے؟ اپنے ضمیر سے پوچھو, آپ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ جب علامہ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ مخاطب لوگوں سے کیا تھا تو غازی علم الدین شہید جس کا رسم ہو گیا تھا, نکاح کے لیے 20 دن باقی تھے, یہ نوجوان فوراً کھڑا ہو گیا اور جا کر اس دشمن اسلام کا گلا کاٹ دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ سیکولر حکومت تھی, جیل میں بھیجنا پڑا, جیل میں چند دن رہے, اس کے بعد جو ہے پھانسی کی سزا جو ہے سنائی گئی. غازی علم الدین شہید کا جو جیلر تھا, آپ بے شمار کتابیں ان کے بارے میں لکھی گئی ہے, پڑھیے, یوٹیوب پر بھی ان کی ویڈیوز ملتی ہے, پڑھیے سنیے اس کو کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جو ایک ایسا نوجوان جس کی 20 دن بعد شادی تھی, جو نہ لمبی نہ تہجدیں پڑھنے والا تھا, ایک معمولی کاروباری مسلمان, جب جیل میں گیا جیلر نے یہ بیان دیا کہ میں ہر رات کو دیکھتا ہوں غازی علم الدین شہید کے جیل سے ایک عجیب روشنی مجھے نظر آتی ہے. جب میں غازی علم الدین شہید کے پھانسی والے دن پوچھا کہ علم الدین شہید تم اتنے دن جیل میں تھے, تمہارے اس کمرے سے روشنی کیوں آتی تھی؟ تو غازی علم الدین شہید نے کہا کہ مجھے ہر دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وجہ سے میرا چہرہ اور میرا کمرہ نور سے بھر جاتا تھا. یہ ہوتے ہیں عاشقان رسول, یہ ہے نبی کے سچے ماننے والے. 100 سال پورے گزر گئے, آج بھی غازی علم الدین شہید کے گھر کو جا کر لوگ چومتے ہیں, اس کی قبر پر بڑے احترام سے کھڑے ہوتے ہیں. ایک ایسا نوجوان جو چھوٹا کاروبار کرنے والا تھا, اللہ نے اس کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے, 1929 میں جب غازی علم الدین شہید نامی 17 سال کے اس نوجوان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو علامہ اقبال نے پورے ملک کے اندر ایک بڑا پروٹیسٹ کیا اور اس زمانے میں ان کی جنازے کی نماز 6 لاکھ لوگوں نے پڑھی, 6 لاکھ لوگوں نے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے عاشق رسول. ہم ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. کہاں ہے آپ کی محبت؟
نہ آپ کے جسم پہ نظر آتی، نہ آپ کے اعمال سے نظر آتی۔ ہر دن آپ کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، ہر دن آپ کے نبی کی ذات کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور آپ تماشائی بن کے بہانہ یہ بناتے کہ بھائی سیکولر ملک ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ڈر ہے موت کا، آپ کو ڈر ہے جیل کو جانے کا، آپ اپنے نبی کے لیے شہادت کی موت لینے تیار نہیں ہیں، آپ اپنے نبی کے لیے جیل جانے تیار نہیں ہیں، آپ کو موت کا ڈر ستا رہا ہے، دنیا کی محبت کے غلام بنے ہوئے، کم از کم قانونی دائرے میں رہ کے ایک پروٹیسٹ تو کر سکتے۔ آپ کیا کر رہے ہیں مسلمان پورے ملک میں؟ ہر دن نبی کی گستاخی ہو رہی۔ ہم کتنے ایسے ہیں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جو نبی کی گستاخی کے خلاف نکل کر باہر آواز اٹھاتے؟ یہ تو ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں اٹھتے آپ؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ نبی کو نبی نہیں مانتے؟ کیا محمد رسول اللہ آپ کے نبی نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں نہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کر سکتے؟ اور اس حالت میں اگر ہم موت کے منہ میں جائیں گے کہ تو کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہر دن اچھالی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہر دن کی جا رہی ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے لڑ سکتے ہیں ان گستاخان رسول سے، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم؟ انتظار کر رہے کہ فلاں نہیں کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا۔ ہم بھی تو نبی کے غلام ہیں، ہم بھی تو نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کیا کر رہے؟ یہ سوال ہے آپ سے، آپ کی ذات سے۔ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچئے کہ آپ نبی کا کلمہ پڑھے ہیں یا کسی اور کو ماننے والے ہیں۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھے ہیں تو پھر کہاں گیا آپ کا عشق رسول کہ ہر دن آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور آپ کو کھانا بھی کھایا ہضم ہو رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا عشق رسول ہے آپ کا؟ بیوی بیمار ہو گئی تو کھانا نہیں کھایا جاتا، ماں بیمار ہو گئی تو کاروبار میں دل نہیں لگتا۔ ماں باپ سے زیادہ ہستی، بیوی سے زیادہ ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ گالیاں دی جا رہی ہے، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، کاروبار بھی کر رہے ہیں، مزے میں ہیں، بس دیکھ کر گالیاں دے رہے ہیں کہ بھائی وسیم رضوی ایسا کر دیا، نرسنگھنم سرسوتی ایسا کر دیا، انہیں ایسا کر دیا۔ آپ کیا کر رہی ہے ملک میں رہ کر؟ قانون آپ کو اجازت دیا، آپ کیس کر سکتے ہیں، اس پر آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ کتنے پروٹیسٹ کریں آپ؟ نبی کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے امت مسلمہ کا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ جان جانے کی نوبت آئی، ہم شہید ہونے تیار ہیں، لیکن نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ نبی کی محبت کے خاطر جیل جانے کی نوبت آئی، ہم جیل چلے جائیں گے، لیکن نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایسا ہمارا اسلامی فریضہ ہے، ہم اس سے بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جیسا ہم اللہ کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتے، ویسے ہی اللہ کے نبی کے گستاخ کو بھی معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر غیرت ایمانی نصیب فرمائے، نبی سے جھوٹی محبت کے بجائے سچی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے۔ ہم نبی کے لیے اپنی جان دینے والے بنے، نبی کے لیے جیل جانے والے بنے، نبی کی محبت کے واسطے سب کچھ قربان کرنے والے بنے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے، سنت ادا کر لے۔